نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. روح کی بیماریوں میں سے ایک عمومی بیماری گناہوں کی بیماری اور اس کا علاج. اس کا آج پہلا بیان ہے. اور گناہوں کی لذت ایک دھوکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ پر خواہشات نفسانی کا پردہ پڑا ہوا ہے اور جنت پر ان چیزوں کا پردہ پڑا ہوا ہے جن کو انسان دنیا کے اندر مشکل اور پرمشقت محسوس کرتا ہے اور ناپسندیدہ سمجھتا ہے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کا گھر بنایا ہے. اس آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور سمجھ استعمال کر کے اس امتحان میں کامیابی حاصل کرے. اگر دوزخ سامنے کر دی جاتی کہ دیکھو یہ دوزخ ہے اور اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس عذاب کا مشاہدہ ہو جاتا اور دوسری طرف جنت سامنے کر دی جاتی کہ اس جنت کی نعمتیں اور اس کے پرکیف مناظر سامنے ہوتے اور پھر انسان سے کہا جاتا کہ تم ان دونوں مقامات میں سے ایک مقام کو اپنے لیے اختیار کر لو اور اس کے راستے پر چل پڑو، پھر تو یہ امتحان نہ ہوتا. یہ امتحان اس طرح رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا فرمائی اور جہنم بھی پیدا فرمائی، لیکن جہنم پر نفسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا ہے اور وہ نفسانی خواہشات انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانا چاہتی ہیں. مثلا دل چاہتا ہے کہ فلاں کام کر لوں حالانکہ وہ کام دوزخ میں لے جانے والا ہے، اور دوسری طرف جنت پر مکروہات کا پردہ ڈال دیا اور ایسی چیزوں کا پردہ ڈال دیا جن کو انسان کا نفس بڑا برا سمجھتا ہے. مثلا یہ کہ صبح سویرے اٹھو، اپنی نیند کو چھوڑو، مسجد کی طرف جاؤ، نماز فجر ادا کرو، ذکر کرو، گناہوں کو چھوڑو. اب انسان کا نفس ان باتوں کو بظاہر برا سمجھتا ہے، لیکن جنت کو ان کے پیچھے چھپا دیا ہے اور اس پر ان کا پردہ ڈال دیا ہے. جتنی چیزیں نفسانی شہوات سے متعلق ہیں، اگر انسان ان کے پیچھے اس طرح چل پڑے کہ جو جی میں آئے کر گزرے اور یہ نہ دیکھے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس صورت میں یہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف لے جائے گا. ہم مسلمان
مسلمان ہر کام میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ شریعت اس بارے میں مجھے کیا حکم دیتی. میں نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنا دیا تو غلام کی اپنی مرضیاں نہیں ہوتی. اس کا آقا اور اس کا مولا اس کو جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم نے گویا اپنی خواہشات اور اپنی دلی چاہتوں کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دیا کہ ہماری دل کی چاہت کا کوئی اعتبار نہیں، ہماری خواہش کا کوئی اعتبار نہیں، آپ جو حکم دیں گے وہ کیا جائے گا. مثلا یہاں بھی حضرت نے مثال دی، لیکن جو بات میں نے کہہ دی اس کی مثال دوں. انسان کسی ادارے میں ملازم ہو جاتا ہے، فوج میں لے لو، تو اب فوج میں جب اپنے آپ کو داخل کر لیا تو اب اس کی مرضی ختم ہو گئی. فوجی بیٹھا ہوا ہے یہاں، اب یہ لباس ان کی مرضی کا پہنے گا، اس کی اپنی مرضی، اس کی بالوں کی تراش خراش ان کی مرضی کی ہوگی، اپنی مرضی نہیں. ایسا ہی ہے جو عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، تو لباس بھی ان کی مرضی کا پہنا اور اس نے اپنے بالوں کی اور اپنے جسم کی تراش خراش اسی طرح رکھی جیسے اسے آرمی اور فوجی حکم کریں گے، اور اس کو جہاں کھڑا کریں گے اس کی ڈیوٹی ہے وہاں کھڑا ہو جا، جہاں کہیں گے بیٹھ ادھر تو بیٹھ جائے گا. اب اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی. اس کے بدلے میں اسے کیا ملے گا؟ مہینے کے بعد پیسے ملیں گے. کیا کرے گا؟ پیسے ملیں گے، تنخواہ ملے گی. اب اس تنخواہ کی محبت اسے کیا کر رہی ہے کہ تو ان کی ہر بات مان. تو جب ہم نے اللہ اور رسول کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا تو پھر اپنی مرضیاں ختم ہو گئی. لباس ہم وہ پہنیں گے جو وہ کہیں گے جی. اور پھر شیطان کے یہ سبق ختم ہو جاتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو واقعی غلام اللہ اور غلام الرسول بنا دیتا ہے تو پھر او جی دین میں اتنی سختی نہیں. تجھ سے مجھ سے جو اللہ تقاضا کر رہے ہیں وہ ہم پورا کریں، یہ نہیں یہ سختی ہے نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہم سے جو مطالبہ ہے وہ پورا کریں. اب حضرت نے جو مثال دی، کہتے ہیں حلال حرام جائز نہ جائز نہ دیکھا تو انسان سیدھا جہنم کی طرف جائے گا. مثلا انسان کا دل کھیل تماشوں کی طرف بہت مائل ہوتا ہے، اور دنیا ہی کھیل تماشا. پہلے زمانے میں تو کھیل تماشوں کے لیے باقاعدہ جگہ مقرر ہوتی تھی، وہاں جانا پڑتا تھا، ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا. لیکن اب تو گھر گھر میں کھیل تماشے ہو رہے ہیں. یہ سب شہوتیں اور نفسانی خواہشات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان پیسے خرچ کر رہا ہے، اور پیسے خرچ کر کے بازار جا کر دوڑ دھوپ کر کے محنت اور مشقت برداشت کر کے کھیل تماشوں کا سامان خرید رہا ہے. ٹی وی لا کر گھر میں رکھ دی، عقل حال دے پیسے کمائے اور اسے خرچ کہاں کر دیا؟ حرام کے راستے پہ. یہ سیدھی ساری گل ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی. اب آپ مجھے بتائیں، آپ سے ایک سوال عرض کر دوں. ایک شخص محنت کرے، ہاں جی مزدوری کرے سارا دن، اپنے 10 ناخنوں کی کمائی وہ جب اسے مل جائے تو اب یہ چلا جائے
تو بازار سے کچھ آگ اور کچھ بارود، ہاں جی، یہ خرید لے، یا سانپ اور بچھو لا کر اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دے گھر میں۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ اپنی اولاد کا ہمدرد ہے کہ دشمن؟ تو جو بچھو لا کر گھر میں چھوڑ دے اور سانپ چھوڑ دے اور یا بارود لے آئے اور آگ لے آئے اور گھر میں رکھ دے تو ہم اس کو اولاد کا دشمن تصور کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے نا، یہ آلات و لہو لہب جو ہم گھروں میں لے کر جاتے ہیں، تو کیا یہ کل قبر میں بچھو اور سانپ نہیں بنے گے؟ ہمارا تو ایمان ہے۔ کیا یہ وہ بارود نہیں ہے؟ کیا یہ جہنم کی آگ نہیں ہے جو انگارے ہم لے جا رہے ہیں اور بچوں کو دے رہے ہیں یہ کینڈی؟ اور اگر ہم آرام کما رہے ہیں، بظاہر تو بریانی پکا کے دے رہے ہیں، حقیقت میں بچوں کو جہنم کے انگارے کھلا رہے ہیں۔ اب یہ سیدھی سیدھی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنا پردہ ہماری آنکھوں پہ مادیات کا پڑا ہے کہ اب دین کی ہر بات پہ اعتراض، دنیا کے کسی کام پہ کوئی اعتراض نہیں۔ جی یہ دنیا بن رہی ہے، کسی نے کسی پر اعتراض کیا وجنے تو اتنا کچھ ملک بنانے حلال دے حرام دے کچھ آیا تیرے پاس، کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں۔ حرام توبیں ہو رہی ہیں اور حرام توبوں کی طرف بالکل جماعتیں بنا بنا کر بلایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو حرام اور سود کی طرف جی ترغیبی پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ کر جی اتنا منافع دے، انٹرسٹ دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ انٹرسٹ کہتے ہیں نا۔ کل میں طلباء سے گپ شپ کر رہا تھا سبق کے دوران ہی، میں نے کہا یار ہم بڑے عجیب قوم ہیں، ہمیں کوئی انگریزی میں گال بھی دے نا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ایسے غلام ہیں ہم۔ کیا ہیں؟ غلام کو کسکوا ہو کتے دیا پترا، خوش ہوگا کہ خفا؟ ہاں تو اس کو ہو پپو، پپو دا ایمان ہے جڑا پہلے میں نے کیا ہے۔ ہم ایسے غلام قوم، بس مجھے یہ چیز اندر سے کھا رہی ہے کہ ہم اتنے غلام کیوں ہیں؟ ہم ایسے غلام اللہ کے کیوں نہ بنے؟ ہم ایسے غلام رسول کے کیوں نہ بنے جیسے آج ہم کافروں کے بنے؟ یہ غلامی تو ہمیں اللہ اور رسول کی کرنی چاہیے۔ اللہ رسول کی باتوں، ان کے طریقوں، ان کی دی ہوئی معاشرت اپنانے پر، ان کے دیے ہوئے لباس تراش خراش بنانے پر ہمیں شرم آتی ہے، تو مجھے خدا را کوئی مسلمانی سمجھا دے، یہ مسلمانی نام کس کا ہے؟ کافروں کے طریقے اپناتے ہوئے ہمیں کبھی شرم نہ آئی، بلکہ ہماری گردن میں سریا آ جاتے ہیں، ایسے آکڑ کے جاتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ غلط کام کر کے آدمی کو جھکنا چاہیے، ہم غلط کام کر کے آکڑ جاتے ہیں۔ اللہ، پیسے خرچ ہو رہے ہیں، محنت مشقت ہو رہی ہے، اور یہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے کھیل تماشوں کا سامان خریدا جا رہا ہے، گویا اپنے گھر کے اندر، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے بچوں کے لیے دوزخ کے انگارے خرید کر لا رہا ہے۔ مطلب واپس یا خیجیز دوزخ کے انگارے لا رہا ہے۔ میرے گھر میں کوئی غیر مرد آ جائے جی، حتیٰ کہ میرے بیڈ روم تک آ جائے تو غیرت گوارا کرتی ہے؟ ہاں جی، تو ایسا بیڈ رومہ میں رکھے دے نہیں کہ کتنے غیر مرد ہیں، نہیں تو صرف پاکستانی نہیں پوری دنیا میں رکھے تھے۔ اب تو کیبلیں ہیں نا، پوری دنیا کے غیر مرد میرے گھر میں، مجھے کبھی غیرت نہ ہے۔ پتہ نہیں غیرت کس چیز کا نام ہوتا ہے۔
عورت گھومے گی سارے بازار میں پھرے گی ننگ دھڑنگ، چہرہ ننگا کیا ہوا، جب جنازہ اٹھے گا تو ہلے ہو تک پلا پکڑو ایک جنی جیندی ایسی تو تم ننگی پھرتی ایسی، ہون مر گئی بچ روح نکل گیا، اب کس شریف النفس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا؟ ہون ہوتا ہلے جی کفن بھی پہ دے اس کے باوجود ہوتا ہے پلا پکڑا ہے، ہون کس واسطے پردہ کرا دے؟ جب پردے کی ضرورت تھی اس وقت نہ کرا سکے ہم، پچھو ہم ڈرامے کر دیں اس پٹے پٹے کام ہے جی۔ آج تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو نہ اپنا سکے، اور ڈرامہ کرساں روساں تو پٹساں تو ترپساں، انہوں نے جان شہادت جی جان آفرین کے سپرد کی تو کس لیے کی تھی؟ آج تک ہم نے اس پہ غور کیا؟ آج تک ان کا راستہ نہ اپنا سکے ہم، جس راہ کی طرف انہوں نے رہنمائی کی تھی، ہمارے اوپر جو نظام مسلط ہے کیا یہ اسلامی ہے؟ کہیں کوڑا نہ نعرے مار دیں اے حسین تو یا حسین تو فلانا حسین، اللہ کے بندو کس کو ہم دھوکہ دے رہے؟ چلو نعرے مار لیں گے بس کہ ہم حسین کے راستے پر آ گئے، انہوں نے تو اس راستے کے لیے اپنی جان قربان کی جی، وہ جان قربان کر گئے، بے دینی کو قبول نہیں کیا، شریعت سے ہٹ کر بات قبول نہیں کی، اور ہم دین کے صرف لباس اپنانے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے گردنیں کٹا دی۔ بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، جنت کا سامان کرنے کی بجائے جہنم کا سامان کر رہا ہے، یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ پردہ اٹھ جائے اور حقیقت شناس نگاہ پیدا ہو جائے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ میں یہ سارے کام جو کر رہا ہوں در حقیقت جہنم میں لے جانے والے کام۔ دوسری طرف جنت کے اوپر مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ پڑا ہوا ہے، انسان کا نفس یہ نہیں چاہتا کہ عبادات اور طاعات کی طرف چلے، گانا سنسی تے مزہ آسی نہ نال ٹنگ بھی ہلاسی۔ اب کسی کو مسئلہ بتاؤ تو پھر جان ہی نہیں چھوڑتے جی، یہ کسی مفتی سے جا کر پوچھ لو نا، گانا سننا بھی گناہ تو نال پھر ٹنگ بھی ہلدی ہے تے گنگنا بھی رہا ہے، تو شریعت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دین نے اس کو کیا تعبیر کیا ہے، کیا کہا ہے؟ علی دے ملنگا سی، حضرت علی کو تو حضور نے حکم کیا تو علی جاؤ آلات اللہ الہب کو مٹا دو، ہے نا دی یہ گانے باجے دے آلات سارے ختم کرو، توڑ دو ان کو، اور کوئی قبر جو ایک بالش سے اونچی نظر آئے تو اسے ایک بالش کر دو، برابر کر دو، نہ ہونا تھا کندے سی پیٹ پالنے کے لیے، ہاں بڑی محبت ہے، جنہوں کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، نعرے تو نہیں مار دیتے، شور شرابے تو نہیں کیا کرتے، اللہ واسطے کرنا جنہیں کر، لوگوں سے بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف مکروہات کا پردہ ہے، انسان کا نفس یہ نہیں چاہتا عبادات اور طاعات کی طرف چلے، کدوں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانے، لیکن یہی راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ نفس کی ماننے والا ہے شیطان جی، شیطانہ گمراہ کی، شیطانہ دا شیطان کون آسا پتہ ہے؟ نفس تھا نا اس کا، اس کے نفس نے اسے گمراہ کیا، تے نفس ہمارا شیطان سے بڑا ہمارا دشمن، اسی لیے حضور نے فرمایا ان اعداء عدوک بین جنبیک، ہے حدیث علماء کرام ہے نا،
تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے دو پہلوؤں کے درمیان. اس نے اللہ سے دشمنی نے کی دیا سا یا پرا دشمن ہے, ماما دشمن ہے, چاچا دشمن ہے, پردے گمانڈی دشمن ہے, پردہ لالا دشمن ہے. ہم نے جو دشمن تھا ان سے دشمنی چھوڑ دی, دوستیاں لگا دی سب نے, اور جن کو سے دشمنی نہیں کرنی تھی ان سے دشمنی, اور جس سے دشمنی کرنی تھی اس سے دوستی. الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اللہ اکبر. اب جو آدمی ایک مرتبہ ہمت کر کے شہوات کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لے اور اس راستے پر چل پڑے جو بظاہر پر مشقت نظر آ رہا ہے, تو وہ انسان سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اس حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ کبھی خواہشات نفس کے دھوکے میں مت پڑو, اس لیے کہ یہ خواہشات نفس ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جس کی یہ نہیں کہ یہ خواہش پوری ہوئی تو بس یہ ٹک رہی سی, نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ آگے آگے جائے گا. اور خواہشات دنیا میں پوری ہوتی بھی نہیں, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم نے صرف ضروریات پوری کرنی. آج ہر آدمی پریشان ہو, جی پریشان ہے, تو خواہشات چھوڑ دے, پریشانی ختم ہو جائے گی. ضرورت صرف پوری کرنا, صرف ضرورت پوری کر تو کوئی پریشانی نہیں, سب کچھ بہت ہو جائے گا. کوئی 1000 روپیہ ضروریات کے لیے ہو تو کوئی پریشانی نہیں, اس میں غور نہیں کرتے ہو. اے مولوی تے تمہارے امام ان کی کیا تنخواہیں ہوتی, کیا دیتے, اور اس کے مقابلے میں جی دوسرے اداروں میں تنخواہوں کا تناسب کیا ہوتا ہے, غور و فکر کرو. یہ حد ماری مجھ کو اس سخیوں کا ملا ہوگا 10,000, اس کو ہوتے تھے نہیں. اور ادھر کلاس 4 کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے, کلاس 4 سے اس کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے, 25 سے 30 کے لگ بھگ. تو افسر ہوگا تو پھر تو کیا کہنے. تو اب بتاؤ یہ 10,000 میں اس سے بھی بیوی بچن, اس کی بھی رشتہ داری ہے نا, اس کی بھی برادری ہے نا, یہ لوہے کا تو نہیں بنا ہوا, یہ بھی بیمار ہوتا ہے نا. جی اس دن میں نے پڑھا تو آج کسی نے نہ شور ہویا, نہ کوئی سنیا, نہ میڈیا چیخا, نہ کوئی اور. وہ ایک امام مسجد کے بچوں پر چھت گری, وہ بیچارے بیوی اور اس کے بچے مر گئے. مسجد میں تو ٹائلاں لا چڑی ہیں, لیکن جس کی وجہ سے تیری نماز قبول ہوگی اس نے کرا دا خیال تو نہ کیا. یہ کس کو ہم دھوکے دے رہے ہیں؟ مسجدیں تو عالیشان بنا لی, مساجد معامرۃ وہی خراب من الہدا. مسجدیں عالیشان ہوں گی, بڑے ٹائلاں تو مائلاں تو بڑی قالینہ, لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. یا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سارا کچھ ہم نے بنا لیا, لیکن وہ جو مسجد میں میری تیری نماز کی قبولیت کا دار و مدار جس پر ہے, جس کی وجہ سے میری ایک نماز 25 بن جاتی ہے اور 27 بن جاتی ہے, اس تا خیال کا دے سکیتا. سارے کاموں کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں, نہیں, ٹی ویاں خریدنے کے لیے ہیں, بدماشیوں کے لیے ہیں, میچ کرانے کے لیے ہیں, ہاں جی, شادی میں ڈوم اور میراثی نچانے کے لیے ہیں. پیسے صرف مسجد میں دینے ہیں نہیں, اور کسی جگہ کسی نے نہیں کہا قرض کینکل کرساں جی, کس کرساں. مسجد میں 10 روپے دیتے ہوئے ہماری جان پہ بن جاتی. کیبل کے سینکڑوں روپے ماہانہ دیتے ہیں, اتنے ایسوں کو تکلیف نہ ہوئی. کیا مسجد سے ہمیں خیر ملتی ہے یا شر؟ تو کیبل سے کیا مل رہا ہے؟ اس حرام پہ ہم لگا رہے ہیں. اور یہ کبھی حرف غلط کی طرح بھی ہمیں سوچ, میرے سمیت آپ ہمساروں کو کبھی سوچ نہ آئی کہ اس کا کل قیامت کو ہم نے حساب دینا ہے 1-1 روپے.
اور قیامت میں حساب حلال کا ہوگا. مت تو میں حلال دا کما کے لائے نے جی تے حساب اسی حلال دا, حرام کا تو حساب کتاب ہے ہی نہیں. وہاں تو جھوٹ موٹ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہوگا. کس طرح آیت ایسے نا یسر الصادقین عن صدق, کس طرح آئے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں سچوں سے ان کی سچائی کا پوچھا جائے گا. جھوٹا دی تے گل ہی نہیں کسا جائے. اس سچائی میں تو کتنا ایک سچا سے جھوٹ اسی آتے ہیں جھوٹ تے اسی. اللہ کے بندو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوگا نا, فرماتے ہیں ان کے اس ہر بال سے خون نکلنا شروع ہو جائے. ہم نے قیامت کو گپ بنا لیا, ہم قیامت کو سمجھتے کہ ہیں جتنے بال جسم پہ نکلتے ہیں ان سے خون نکلنا شروع ہو جائے. اللہ کے سامنے سوال جواب کرنا کوئی آسان کام ہے؟ گپیں. جج ہماری طرح کا انسان ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کوئی افسر ہوتا ہے, وہ سوال کر دیتا ہے ایسے ہی کم دیں, رنگ ہمارے اڑ جاتے ہیں. جہاں خالق کائنات سوال کرے گا اس وقت ہمارے لیے جواب کی کوئی جگہ ہوگی؟ اللہ اکبر. اب دیکھو خواہشات نفسانی کے دھوکے میں ہم پڑ گئے. اس لیے یہ خواہشات نفس ایسی چیز ہے جس کی انتہا کوئی نہیں, اور دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں جو کچھ خواہش کرتا ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے. کوئی بتاؤ؟ جو 4 پوری دنیا کے بادشاہ گزرے, پوری دنیا کے روئے زمین پر 4 بادشاہ, 2 مسلمان 2 کافر گزرے, خواہشیں ان کی نہیں پوری ہو سکی. میں اور آپ کیا خواہش پوری کریں گے؟ یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں ہے. خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور جگہ بنائی ہے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. اس جگہ کی ہمیں فکر کرنی چاہیے جہاں خواہشات پوری ہوں گی. یہاں تو خواہش پوری ہوتی ہی نہیں ہے کسی کی, تو اس جگہ کی ہمیں فکر نہیں کہ ہم اس جگہ چلے جائیں جہاں جکٹ دل میں خیال آئے پورا ہو جائے. ادھر خیال میں آئے حدیث مبارکہ عجیب عجیب ہے, پڑھتا ہے آدمی حیران رہ جاتا ہے. ادھر دوزخ کی پڑھتا ہے تو کوئی اور کیفیات ہیں, جب جنت کی پڑھتا ہے تو کوئی اور کیفیات ہے. وہ ایسے دیکھے گا جہاں دکان ہوتی اس پہ شکلیں ہی شکلیں ہوں گی, تو اس کو جو شکل اچھی لگے گی اس کے دل میں خیال آئے گا اوہ مجھ خوبصورت ہے, وہ اسی طرح بن جائے گا. کوئی لباس دیکھے گا وہی لباس زیب تن ہو جائے گا. تو واقعی خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ جنت ہے, اور اس جنت کو اللہ نے سختیوں اور تکلیفوں کے پیچھے چھپا دیا ہے. صبح اٹھنے کی سختی, پابندی, ہاں جی, وضو کرنا, گرمیوں میں مشکل ہے کہ رات چھوٹی ہے, اور سردیوں میں مشکل ہے کہ سردی بہت ہے. رات تو مطلب ہی ہے چلے ہو گئے سے کہ, لیکن ٹھنڈ ہے جی, کس طرح ٹھنڈے پانی نہ لو, اسی ٹھنڈے پانی کے پیچھے جنت ہے. نگاہ کو جھکا دے پیچھے جنت ہے. آج بھی آئے نوجوان گل پوچھتے ہیں, میں نے کہا یہ سارے مصیبتیں کیوں ہیں؟ قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, میں نگاہیں نیچے ہوتی تو اس مصیبت میں ہم نہ پھنستے. قرآن سی تو مجھ ڈرے ہیں برے اللہ سن جک چاہ کے وہ پرہیز ہم نے نہ کیے تو حکومتاں کے ہاتھ توئیں منہ انت چھابو چاڑیں فلانا کریں نہ ملیں, اسی نہ ملیں, تریمتی در بھی نہ ملیں. ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ غیر محرم کو نہ دیکھنا, نگاہ نیچی کر. ایسا ہے اور نہ مار دینا وہ تو ہو کے دیکھتے ہیں, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہم نے ایکس رے نکالے. تو پھر خدا را مجھے کوئی سمجھا دے یہ مسلمانی نام کس کا ہے؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہی. ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اللہ اور رسول کی کوئی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. دنیا میں کوئی انسان چاہے وہ بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو, بڑے سے بڑا بادشاہ ہو,
بڑے سے بڑا صاحب اقتدار ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. اس کو کوئی بھی تکلیف اور صدمہ پہنچتا ہے، یہ دنیا مستقل راحت کی جگہ نہیں ہے. یہاں راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے. تکلیف ہی تکلیف کی جگہ اللہ نے جہنم کو بنایا ہے، وہاں کوئی راحت نہیں. اور راحت ہی راحت کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں. اس جنت کے لیے ہم تلدے کا سجائی پلاٹ کرنا ہو، زمین خریدیں، اس کے لیے رات دن محنت ہے. تو اندروں آنو ہے، لال آنو ہے، رام آنو ہے، راتوں کو جاگو، محنت زیادہ کرو، اوور ٹائم لگاؤ تاکہ تیرا 5 مرلے کا پلاٹ مل جائے. اور ادنا درجے کی جنتی کو جو جنت ملے گی اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے. وہ سکے تو اللہ بن چھوڑ سی سارے ہیں کو. ایک نے اپنی ساری زندگی اپنی تکلیف میں گزاری، آنکھ کو روکا، کان کو روکا، زبانوں کو روکا، ہاتھ کو روکا، وہ قیدیوں کی طرح اس نے زندگی اپنی گزار دی. اور دوسرے نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری. کل قیامتی کو اللہ غفور رحیم ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. تو پھر وہاں اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں. اللہ کے ہاں انصاف نہیں ہوتا ہے، وہ عادل نہیں ہے کہ کل ادھر سارے جاگے تو قرآنی آیت کے خلاف ہے جو کچھ ہم اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. جی مرضی ہے کراں جی، کل سارے برابر ہو گئے. واہ، اندھے اور بینا برابر ہوتے ہیں، دن اور رات برابر ہوتے ہیں، اندھیرا اور روشنی برابر ہوتے ہیں. ایک نے ساری زندگی اپنی خواہشات کو دبایا، اس کا بھی دل تھا، اس نے اپنے آپ کے نفس کو مارا ہر لحاظ سے. اور جس نے عیاشی میں زندگی گزار دی، کل دونوں برابر ہو گئے. واہ سبحان اللہ، زبردست فیصلے ہم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے اس دنیا میں تکلیف تو پہنچتی ہے. اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو زبردستی اپنے نفس کو تکلیف پہنچا لو، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو تکلیف پہنچا. تکلیف تو پہنچنی، تکلیف نہیں پہنچتی، پہنچتی ہے. دیکھو نا ٹرکوں کے ڈرائیور اکثر طلباء کو ہم کہتے ہیں ساری رات جاگ دن جنے دے، نہیں جاگ دے. ہاں جی، تکلیف میں تو وہ بھی ہے، رات کا جگراتا تو ان کا بھی ہے. یہ اور نوکری کر دیں، چاکری چوکیدار ہوتے ہیں، رات کی نائٹ شفٹ ہے جی، چوکیداری ہے جی، فلاں کام ہے جی فیکٹریوں میں، رات تو وہ بھی جاگ. تکلیف میں تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ تکلیف صرف اپنی ذات کے لیے، پیسے ملیں گے خاصا پیساں، ہاں جی دنیا میں زندگی گزارساں. تو تکلیف تھوڑی سی ہم نے بھی کرنی. ہم جاگیں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. 2 رکعتیں پڑھیں گے، اس سے مانگیں گے. اب مانگنے کا وقت ہے، رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے. اس ٹائم اسی ستے تھے ہونے، پھر صبح سورج لگیا اس کے بعد اٹھ کے تو پھر جلد رہے. علی جی کو وظیفہ تھا، سو لات مجھ خراب ہو گئے. رات خراب نہ ہو، جب روزی تقسیم ہو رہی تھی اس وقت ہم سوئے ہوئے تھے. پوری قوم سوتی ہے صبح، جو جاگنے کا وقت ہے، اور جو سونے کا وقت ہے اس وقت سارے جاگتے ہونے. جاگنے کا وقت سو جاتے ہیں، سونے کے وقت جاگ جاتے ہیں. اس دن بھی پتہ نہیں کہاں تھا میں، دسیو سچ دسیو یہ نوجوان ساری رات جاگ دن صبح ہوئی تو سہ رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر حالات کیسے سیدھے ہو جائیں؟ اللہ کی سنت تو نہیں بدلا کرتی، اللہ کی ترتیب تو نہیں بدلتی. ہم نے اپنی ترتیبیں ساری الٹ کر دی. اللہ اکبر. بازار ایک زمانے کرونا آیا تھا جی، اللہ جی تو صبح بند کرو تو راتی اتنے بجے کھل سی تو اتنے بجے بند ہو سی. ایک ہی طرح کرونے کی وجہ سے کر سکتے ہو، شریعت کی وجہ سے کیوں نہیں کر سکتے؟ جی انڈونیشیا میں اسلام 2 صحابہ تاجروں کی وجہ سے پھیلے. تبلیغ کرنے نہیں گئے تھے، تجارت کرنے گئے تھے. پورا انڈونیشیا مسلمان ہوا ان کی تجارت کی وجہ سے. یہ واقعہ میں نے پڑھا، کتنی جگہوں بیان بھی کیا، لیکن اس وقت مجھے بڑی راحت اور تسلی ہوئی جب انڈونیشیا کی جماعت یہاں آئی اور
وہ ان میں سے کچھ علماء تھے اور وہ عربی بولتے. تو ایک دن صبح کی نماز کے بعد ان میں سے ایک عالم دین کا بیان تھا، تو انہوں نے، میں نے نماز پڑھائی تو نماز کے بعد کہنے لگے حضرت ان کی ترجمانی آپ ہی کر لیں. میں نے کہا مجھے تو آپ کی زبان نہیں آتی. کہنے لگے نہیں یہ عربی میں کریں. میں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے. اللہ کی شان، اس کا ترجمہ میں کرنے لگا، بیان کرتا تھوڑا تھوڑا، 2-4 جملے بولتا بھی. تو اس نے یہ واقعہ صبح کی اس بیان میں سنایا تو مجھے بڑی تسلی اور بڑی دلی سکون ملا کہ واقعی جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے اور سنتے سناتے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ وہاں کے لوگ ہیں. انہوں نے خود سنایا کہ ہمارے پورے انڈونیشیا میں اسلام 2 صحابہ کی تجارت کی وجہ سے پھیلا ہے. اور علامہ ابن عربی، محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کا قول ہے، جب میرے آپ کے کردار کی وجہ سے لوگ دین کی طرف نہ آئیں، اسلام قبول نہ کریں، کافر، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے کیا سب ایمان ہے بھی یا نہیں. چاہیے تو یہ تھا کافر ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جاتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ جب نکلتے تھے باہر نا، وہ کہتے ہیں نا جب اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ سامنے آئے تو لوگوں کو خدا یاد آ جائے. حضرت علی جب نکلتے تھے نا تو لوگ ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے ما ھذا سبحان اللہ ما ھذا فتح، کیا نوجوان ہے. انہیں دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آتا تھا. ایسا کو دیکھ کے خدا یاد آ دے. ہماری شکل و صورتوں کو دیکھو، کردار کو دیکھو، اعمال کو دیکھو جی، تو لوگ یہی کہیں گے جی، کتنے لوگوں کے منہ سے ہم سنتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ مسلمانوں کو لوگ کافر چنے آختے رہتے ہیں. اگرچہ یہ جملہ غلط ہے، بہت غلط ہے یہ جملہ، لیکن کہہ دیتے ہیں او جی کافروں دے ملکوں میں جو لوگ تھے کم نہیں جڑے ہستا ملک کہہ دیتے ہیں. ہمیں دیکھ کر میرے خیال میں لوگوں کو شیطان ہی یاد آتا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کو راضی کر لو، اپنے نفس کو تکلیف پہنچاؤ، یہ ارادہ کر لو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے اس لیے میں اپنے نفس کو اس کام سے باز رکھوں گا. سب سے پہلے آپ حضرات جو آئے تھے نا، چلو یہ گل مکا کر میں آپ سے بات کروں. پہلا راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا اور دوسرا راستہ جنت کی طرف لے جانے والا. لہذا یہ جو عادت پڑ گئی کہ جو خواہش بھی پیدا ہو وہ ضرور پوری ہو جائے، خواہش پوری ہو جائے. چاہیے یہ کہ ہم اپنے اوپر اتنی محنت کر لیں کہ ہماری خواہش قرآن و سنت کے خلاف ہو ہی نہ. خواہش بھی پوری جی پیدا ہو تو وہ قرآن و سنت کے عین مطابق، اس سے ادھر ادھر نہ ہو. اور اس خواہش کے پورا نہ ہونے کی صورت میں وہ غمگین اور پریشان ہو رہا ہے. یہ عادت ختم کرو، اس لیے کہ یہ عادت جہنم کی طرف لے جانے والی. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ انسان کا نفس یہ لذتوں کا عادی ہے، اس سے ہٹانا مشکل ہے. جی جس چیز کا عادی بن جائے آدمی تو اس چیز کو چھڑانا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے آپ حضرات ابتدائی جو آئے تو ہم نے کیا کس پہ کی توبہ پڑھائی، پھر اس کے بعد کیا کیا عقیدوں کی درستگی کی بات کی، اس کے بعد پھر اعمال کی طرف آئے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ترتیب اور یہ نصاب ہے. سب سے پہلے توبہ اور یہ تہیہ اور عہد کر لیں کہ ہم اللہ اور رسول کی منشا کے خلاف نہیں جائیں گے، چاہے پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے. ہمیں لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہماری ان سے غرض ہی کوئی نہیں. ہماری غرض اللہ اور اس کے رسول سے. ساری دنیا دشمنی کر لے، ہم اللہ رسول کی منشا اور چاہت کے بغیر کچھ نہیں کریں گے. اور ایک تو علماء ہیں اور طلباء ہیں، ان کو چھوڑ کر عام جو ہیں ان سے میری درخواست ہوگی، خدا را یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت اور نور بھیجا ہے. وہ حدیث مبارکہ ہے نا، آج کل ان دنوں میں زیادہ
پڑھیں گے جو تم میں دو ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، دوسری حدیث میں سنت کی بات بھی ہے۔ ایک اللہ کی کتاب اور کتاب اللہ کی تشریح کرتے ہوئے کہا یہ اللہ کی طرف سے رسی ہے، پھر اس کو پکڑے گا اللہ تک پہنچ جائے گا، اور اس میں کیا ہے؟ نور اور ہدایت ہے، اس میں نور اور اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اولاد کا تو کام ہی یہ ہے کہ قرآن سے ادھر ادھر ہو ہی نہ، اس کا تو ہر کام قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ عام آدمی تو نہیں کہہ سکتا نا استے کرا دی شے، اہل بیت اور سادات کہہ سکتے ہیں استے کرا دے دی، تو اپنے گھر کی چیز کو دشمنوں کے حوالے کیوں کرے؟ اپنے گھر کی چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہاں جی، تو کرا بچ جنے دے کھو ہوئے ترے آیا کدے ایک دروازے تے جو لے اتوں منگے ہوئے کوٹ پانیاں دی دے ہوئے، پرلے دھوئے تے جو لے کوٹ پانیاں دی دے ہوئے، تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا میرے خیال میں۔ کرا بچ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ہے، تو اس قرآن خدا رہا اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قرآن دیا ہے نا ہماری ہدایت کے لیے، تو اس قرآن سے اپنا تعلق کیسے جوڑیں گے؟ کم از کم اتنا ہو کہ اول تا آخر اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ تو پڑھ لیں سارے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، قرآن ہم سب کے لیے آیا، ہدی للناس ہے نا، اور ہدی للمتقین بھی ہے، تو اس لیے آپ اس کا سیدھا کسی عالم کو پکڑو جس پہ اعتماد ہے، اس کے قدموں میں بیٹھو، اس کو آپ بس سیدھا سادہ سادہ میں کو صرف ترجمہ ایک باری بچو گزار چھو، یہ تو پتہ ہو اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ وہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا نا، نیا نیا مسلمان، تو میرے استاد محترم علامہ زید الراشدی صاحب دامت فیوزہم وہ فرمایا کرتے ہیں جب کافر مسلمان ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، ہم تو 80 سال سے اور 70 سال سے اور 50 سال سے مسلمان ہو کر آج تک مسلمان نہ ہو سکے، تو اس انگریز نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، عالم کے بعد یہ کو ایک پڑھا لے، تو اساں رنگے مسلمان جدید مسلمان نہ سکھڑے ہیں، اللہ سے کو جدید نہ بڑھا وہ قدیم چھوڑے، ایسی جدت سے ہماری توبہ ہے۔ تو جدید مسلمان مل گیا ماڈرن، تو سنا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یار اللہ کی کتاب ہے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وہ جنہیں کیوں پڑھ رہے وقت ضائع کر رہا ہے؟ اس نے کہا یار جس رب کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اپنے گلے میں اس کی غلامی کا پٹا ڈال لیا ہے، اب میں اس مالک کا ذرا کلام تو دیکھ لوں، اس نے جو پیغام میری طرف بھیجا ہے اس میں مجھ سے چاہتا کیا ہے وہ جی۔ تو اب یہ اللہ کا پیغام ہے نا پوری انسانیت کے لیے، تو اب ہمیں اتنا تو پتہ ہو اللہ کے ہم سے مطالبے کیا کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، نہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب پتہ ہوگا، مثلا میں نے اچڑیاں جانا ہے، میں اچڑیاں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے اچڑیاں کہاں ہیں، اب میں ٹیکسی پر بیٹھتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں مجھے اچڑیاں لے جا، تو وہ پمپ کے پاس پہنچ کر ادھر سے روڈ ایک اوپر جاتا ہے، تو ادھر سے اوپر ہوتا ہے، تو میں پوچھوں گا نا کر جلدی کیوں؟ مجھے اچڑیاں کا پتہ ہے۔ اور اتھو سے دویا پردے گیا تو وہ پل کے پاس سے بھی ایک اوپر پیروں کے مکڑیا کی طرف راستہ چڑھتا ہے، ادھر مڑنے لگا تو پھر میں روکوں گا یار کر جلدے، وہ اگر کہے گا میں اچڑیاں جلدہ آیا تمہیں کو ناواقف سمجھنے میں کراچی میں جو تھوڑا ہی آیا میں تھی نہ جنیاں اچڑیاں درا تر لے، درائے میں پہنچ کر اوپر کی طرف جانے لگا تو میں پھر ٹوکوں گا اس کو کھڑ دے، وہ آخر اچڑیاں کھڑ دا نانا اچڑیاں دا نہیں، میرے کو پتہ ہے، تو ڈڈر تو جبوڑی تو ادھر جاتا ہے، اچڑیاں دا ترلا رہا ہے، اب مجھے پتہ ہے نا تو گمراہ کر سکتا ہے اچڑیاں دے نا تو مجھے پتہ ہی نہ ہو ٹیکسی میں جلا میں واقف ہی نہیں تل دو اچڑیاں جلنے آخر ٹھیک ہے بے جی اچڑیاں دی بجائے میرے کو دیولی پہ چاہے دا ہو آخر یہ ہے جی اچڑیاں، میرے کو پتہ ہی نہیں نا، جدھر مرضی ہے موڑ کے لے جا بھائی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے
اگر مجھے قرآن میں گزرا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہے کیا کیا مطالبے ہیں، اور قرآن کے نام پر کم از کم مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ قرآن کے نام پر مجھے گمراہ نہیں کر سکے، مجھے چونکہ پتہ ہے۔ اسی طرح ایک ساتھی کل عصر کے بعد، مجھے پتہ نہیں تھا، ہے نہیں، پوچھنے لگا، کوئی آدمی آیا جی بڑا تیز ترار تھا، ایک گلا، اوہ بڑا جی علم تھا، ایسا تھا ایسا تھا، تو مجھے کچھ شبہ ہو گیا، تو پھر میں نے اس سے ایک سوال کیا، تو بعد وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا اب دیکھو تمہیں پتہ تھا نا، پتہ نہ ہوتا تو تم سوال کر سکتے تھے، تو کیا بھائی ٹھیک ہے صحیح ہے۔ تو اس لیے کریں گے نا انشاءاللہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا، ایک ایک آیت، دو دن میں تو نہیں کہتا ایک دن میں سارا ختم کر لو، ایک آیت روز پڑھ لو بس، ایک آیت ترجمے کے ساتھ، تشریح کی بھی ضرورت نہیں، ہاں قابل تشریح ایسی آیت ہو ذرا مجمل قسم کی تو تھوڑی سی اس کی تشریح ہوگی، ورنہ جو عام ہے تو اس کو کم از کم ایک مرتبہ اس میں سے گزر جانا چاہیے کہ ہمیں پتہ تو ہو اس قرآن میں ہم سے مطالبے کیا کیا ہو رہے ہیں۔ سمجھو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، قرآن کا ہمیں بدرجہ اولا پتہ ہونا چاہیے، اور اس سے انشاءاللہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے اور کھلیں گے، سیدھے ہوں گے، جتنا ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو۔ حضور دے کے گئے ہیں قرآن میں، تو حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن سے ہم مضبوطی کے ساتھ چمٹیں، جو چیز ہمیں دے کے گئے۔ وراثت چھوڑی ہے نا، قرآن چھوڑا ہے، انبیاء کیا وراثت چھوڑتے ہیں؟ علم، درم و دینار نہیں چھوڑتے، تو جب درم و دینار نہیں علم چھوڑا ہے، اور علم کا منبع اور مرکز اور چشمہ قرآن مجید ہے، اس قرآن سے ہم چمٹ جائیں تو انشاءاللہ یہ وراثت کا حق ادا کرنے والے بنیں گے۔ ادھر ادھر ہو گئے تو کل باز پرس ہوگی، اللہ بھی پوچھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمارے حوالے کر کے گئے اس کا بھی ہم سے سوال ہوگا، تمہیں دیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ٹھیک ہے۔ آج یہ سوال تو اکثر میں کہہ بھی دیتا ہوں مجموع میں بھی کہ ہر جنا جڑا جو جی فلانے مولوی سن اسلام واسطے کے کیتا، تو میرا تو وہی جواب ہے سیدھا ستھرا ٹکا ہوا کہ کیا اسلام صرف مولویوں کا ہے؟ اور کسا کو سوال نہ اسی اسلام مولویوں کا ساریاں دے پیراں دے؟ اسلام تو ہر جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اسلام اس کا ہے، اپنا سمجھتا ہے تو اسے اس کے کمی پر، اس کے خرابی پر، اس میں خرابی آنے پر خفا ہونا چاہیے، جیسے اس دی موٹرا سے کوئی لکیر بات چڑھے تو اس کو غصہ آتا ہے۔ اسلام میں کوئی خرابی آئے تو غصہ آنا چاہیے، نہیں آ رہا تو اس نے اسلام کو اپنا منے نہیں، گڑی موٹرا کو اپنا بنتا ہے نا، اس نے کرا دا شیشہ کوئی پنے وہ شیشہ اس تاپڑے تو اس کو غصہ آتا ہے، اگلے دی ماں بہن سارے ایک ہو گئے ہیں، تو اس نے اسلام کو اپنا مانا ہی نہیں ہے۔ کافر یہودی جو مرضی ہے کر لے، اسلام کے ساتھ کو غصہ ہی نہیں آ رہا، پرواہی اس کا مطلب اس نے اسلام کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ اسلام اپنا سمجھا ہوتا تو اس کو تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ آپ کی بھی اصلاح فرمائے۔ اللہ سے طلب کریں گے تو اللہ عطا کریں گے، بے طلبوں کو اللہ نہیں دیتے، زوراً اللہ جو طلب لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتے ہیں۔